السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا وہ سید فیصل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی ایس چینل۔ آج جو میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ حدیث طیبہ ہے اور انشاءاللہ اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آج کے جو ٹاپک ہے وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا۔ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں ان سے ہمیشہ باز رہنے سے بچنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی جو چیز ہے ہلاک کر دینے والی وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی بھی شریک نہ ٹھہرانا۔ شریک ٹھہراؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ دوسری، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی جادو نہ کرنا۔ جادو کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ جو یہ کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، کہ وہ کبھی بچ سکتا ہے۔ تو آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمیں چھوٹے سے لے کر بڑے کام تک جادو کا سہارا عموماً لیا جاتا ہے اور عموماً لوگ اس سے بے خبر ہوتے ہیں کہ جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جادو کا سہارا لیتا ہے، جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تیسرا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی اس شخص کو قتل نہ کرنا جس کا قتل کو اللہ عز و جل نے خود حرام قرار دے دیا، خود حرام فرما دیا، اس کو کبھی بھی قتل نہ کرنا۔ اور آج ہم ہر دوسرے شخص کا دیکھتے ہیں کہ نام قتل کر دیا جا رہا ہوتا ہے، اور صرف عام انسانوں میں نہیں بلکہ ہمارے حکمران یا ہمارے بہت سے ایسے وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں ایک بڑی حیثیت رکھتے ہیں، وہ اپنی اس قتل کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کا نام قتل کرے گا، اس کو جس کا اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا ہے تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ چوتھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی سود نہ لے دو، سود نہ کھانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی بیماری سود ہے، اور سود کرنے والا تو اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ سود کیا ہے؟ بینک والے آج کل بڑا سیٹسفائیڈ کیا، بینک والوں نے بڑی بڑی ترکیبیں نکالی، بڑی بڑی تعویلیں نکالی، اور حاجی صاحب جو ہیں ماشاءاللہ وہ بھی متاثر ہوئے اور آگے ہم تو کوئی کاروبار کرتے ہیں اس پیسے سے، ایکسٹرا بہت سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کسی بھی طرح سے ہو سود ہوتا ہے۔ اور آج کل ہر وہ شخص، ہر دوسرا انسان اسی اکاؤنٹ میں، اسی سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھتا ہے جہاں سے ہر دوسرے دن ڈیلی کی بیس پہ وہ سود آ رہا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا سود وہ نحوست ہے جو آپ کے حلال کی کمائی کو بھی حرام میں تبدیل کر دیتی ہے۔ ایک ایک نوالا، ایک ایک ذرہ وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ مل لگاؤ، فیکٹری لگاؤ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سود کھائے گا، لے گا، کہ سود کا کسی بھی طرح کا کاروبار کرے گا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اور تو کہتا ہے کہ فیکٹری لگاؤں گا، میں نے یہ کاروبار کرنا ہے، میں نے فلاں کاروبار کرنا ہے، جب کامیاب کیسے ہوں گے؟ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سود کھائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ 5ویں نمبر پہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی کسی یتیم کا مال نہ کھانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی بہت بڑی کثرت سے پایا جاتا ہے یہ بیماری بھی، کہ جب بھی کسی ریلیٹیوز میں، رشتہ داروں میں، فار ایگزامپل اگر کسی کے والد صاحب وفات پا جاتے ہیں تو اس کے جو چچا ہیں یا ایسے کچھ ان کے ریلیٹیو سرپرست بنتے ہیں، وہ اس طاقت میں ہوتے ہیں کہ کب موقع ملے گا تو اس کا حق یا اس کا جو مال ہے وہ دوبارہ۔ یاد رکھیں کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہوگی، آخرت یہ ہمیشگی ہے، یہ آگے جا کے ہمیں حساب دینا ہوگا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی یتیم کا مال نہ کھانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ 6 نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا مقابلہ کفر سے ہو، جب تمہارے مدد مقابلے میں کفر ہو، کافر ہو، تو کبھی بھی ان کو پیٹ دکھا کے نہ بھاگنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ تو تمہاری جان بچے گی لیکن زیادہ دنوں کے لیے تم ہلاک ہو جاؤ گے، کیونکہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو زمین اور آسمان پلٹ سکتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا مقابلہ کسی کفر سے ہو، کافروں سے ہو، تو کبھی پیٹ دکھا کر نہ بھاگنا۔ اور 7ویں نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبھی بھی کسی بے گناہ اور بے قصور عورت پر الزام نہ لگانا۔ جی ہاں، اور آج یہ جو ساس اور بہو کا رشتہ ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ یہی چلتا ہے، ساس بہو پہ الزام لگاتی ہے، بہو ساس پہ الزام لگاتی ہے، نند بہو پہ الزام لگا دیتی ہے، یہی عموماً چل رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی پر الزام لگاؤ تو تم ہلاک ہو جاؤ، بے گناہ اور بے قصور پر الزام لگاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ۔ براہ مہربانی کوشش کیا کریں، ان چیزوں سے بچا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے
बचने की तौफीक अता फरमाए। आज के लिए इतना ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप न्यू हैं सब्सक्राइब और लाइक तो ज़रूर कर जाइएगा। जज़ाकल्लाह खैरन। नेक्स्ट वीडियो में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।